وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ اس اسکیم کے تحت جو ان کو پیش کی گئی ہے، کہ آپ کو پتا ہے، میں آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا کہ کہیں پرومس ہوا ہے بٹوین 110 120 سیٹس کہ یہ اگر وہ جیت سکیں گے تو ان کو جیتنے دیا جائے گا، راستے میں مخالفت نہیں کی جائے گی، لیکن پھر ان کو ضرورت ہوگی باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے، وہ کون سی ہوں گی وہ شاید ان کو وہ بھی بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو مجھے اس طرح لگتا ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میرا بھائی جو ہے وہ پرائم منسٹر بنتا ہے، سو دین مائی ڈاٹر شوڈ بی دا چیف منسٹر پنجاب، اینڈ دیٹ از وائی ہی از ٹرائنگ ٹو ہارڈن ہز اسٹانس، اس وجہ سے کہ جو بات چیت یہاں چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ شاید میاں نواز شریف ہیز لاسٹ ہز پاپولیرٹی بیکاز آف ہز لیونگ دا کنٹری، یا جو بھی ہوگا، اور جو کچھ وہ بیچنا چاہ رہے ہیں وہ پاسٹ بیسڈ ہے کہ ہم نے بجلی پیدا کی تھی، ہم نے یہ کر دیا جی تھا، ترقی یہاں چلی گئی تھی. آتے ہیں اس کی طرف بھی آتے ہیں. میں غوری صاحب یہ بڑے آپ نے تو بہت سارے اس میں جو ہے نا نقطے اٹھا دیے ہیں، جو کہ میرے خیال سے ہر نقطہ ہی ایک بحث طلب بات ہے. تو میں بخاری صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتا ہوں. بخاری صاحب ہم بات کرتے شاہد خاقان عباسی کی پارٹی کی، اور یہ کہ افسار عالم صاحب کا کہنا کہ پہلا ہائیبرڈ نظام کا آغاز ہی شاہد خاقان عباسی سے ہوا تھا. تو میں یہ ان سے گفتگو کر رہا تھا، پھر اب ظاہری بات ہے پورا پولیٹیکل سینیریو آ گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں شاہد خاقان عباسی پارٹی بنا پائیں گے؟ آئی مین اطلاعات کیا ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ ایک تو رضا آپ کا بہت شکریہ. تقریباً 15 سال بعد میری ملاقات ہو رہی ہے عامر غوری صاحب سے. چلیں ورچوئل میٹنگ ہی کہہ لیجیے، کیونکہ یہ لاہور میں جب آتے ہیں تو مجھے علم نہیں ہوتا. تو اس کا بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو جو نکات انہوں نے اٹھائے ہیں وہ تمام ہی بحث طلب ہے اور تمام ہی ویلڈ بھی ہے کہیں نہ کہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں بنیادی طور پہ شاہد صاحب کا یہ جو سین ہوا ناراضگی کا، یہ ریپیٹ ہے مخدوم جاوید ہاشمی والا. اچھا، یہ معاملہ کب سٹارٹ ہوا؟ جب میاں نواز شریف نے شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنایا. اس کے بعد ایک جو شہباز کیمپ تھا اس کی طرف سے ایک نیچرل جو ریزسٹنس تھی اس ڈیسیشن کے خلاف وہ نظر آنی شروع ہو گئی تھی. اچھا، مین وائل جب میاں صاحب جیل چلے گئے، جیل کے بعد باہر چلے گئے، تو میاں شہباز شریف نے وہی رویہ جو ہے اپنایا جو انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ اپنایا تھا. بقول شخص سے کہ جاوید ہاشمی صاحب نے 2002 میں کافی سیٹس جیتی تھی، آپ کو یاد ہے 4-5 سیٹس جیت گئے تھے. وہ لاہور سے بھی جیتے، ملتان سے بھی جیتے، اور بھی 2 جگہوں سے جیت گئے. اور اس کے بعد جب میاں شہباز شریف کیونکہ پہلے وطن واپس آئے تھے تو ان کے ساتھ جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ اپنی سیٹس کی بات کرتے تھے کہ دیکھیے بیانیہ اس طرح بکتا ہے کہ میں وہاں سے بھی جیت گیا. نہیں، یہ بیانیہ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نواز کی پاپولیرٹی ہے. اور بقول شخص سے دروغ بر گردن راوی یہ ٹکٹ دے دیتے تو وہ بھی یہ سیٹ جیت جاتا. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ جو انہیں ہوا اسی کا شاخسانہ تھا. شاہد خاقان عباسی صاحب کا پرانا انفلوئنس ہے، اس لیے اس طریقے سے تو جی کچھ مسئلہ بن رہا ہے میرے خیال سے ان کا انٹرنیٹ کا. تو میں یہ بڑا اچھا اگزامپل دے رہے تھے جاوید ہاشمی کا. اور جی بخاری صاحب آپ جاری رکھیے. جی چونکہ شاہد خاقان صاحب کا تو چونکہ پرائم منسٹر کی سلاٹ پہ بھی جا چکے تھے، پھر وہ ایک تھوڑی سی ناپسندیدگی بھی تھی ان کے پرائم منسٹر بننے پہ. ایک تو ریزسٹنس وہ ہوئی، پھر میاں نواز شریف سے دوریاں بھی بڑھنا شروع ہو گئی. اور بالکل ٹھیک عامر صاحب نے فرمایا کہ جب مریم کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا وہ معاملہ ہی نہیں تھا. چیف آرگنائزر بنا دینا، یعنی تمام لیڈرز، تمام سینئر لیڈرز کے اوپر، یعنی شاہد خاقان، خواجہ آصف، احسن اقبال اور بہت سے دوسرے لوگوں کی موجودگی میں مریم کو بنا دینا، وہ انڈیکیٹر تھا. کیونکہ باقی اب سینئر لیڈر جو ہے نا، اگر وہ سوچ بھی رہے تھے کہ ہمارا بھی پورا فعال نکل سکتا ہے کبھی چیف منسٹرشپ کے لیے یا پرائم منسٹرشپ کے لیے، تو وہ بھول جائیں. کیونکہ اب مریم اور میاں صاحب کی کچھ مہینے پہلے تک یہ خواہش تھی کہ مریم ہی
ان کی کو سکسیڈ کرے نیشنل اسمبلی میں. لیکن اس کے بعد مریم جو کہ ایک وقت میں کراؤڈ پولر تھی, واپسی کے بعد وہ نیریٹو بھی ڈوبنا شروع ہو گیا. پھر مریم کی پاپولیرٹی بھی, ایکسیپٹنس بیسکلی پارٹی کے اندر سے بھی وہ نہ رہی. تو میاں صاحب نے پھر ڈیسائیڈ کیا کیونکہ اب مجھے دوبارہ قسمت آزمانی ہے 4th ٹائم پرائم منسٹر بننے کے لیے. تو شاہد صاحب کے لیے یہ سارا کچھ انہونا تھا, اور وہ اپنی جس طرح وہ کھل کے کرٹیسزم کر رہے تھے مریم کے اپوائنٹمنٹ پہ انہوں نے کیا, اور اسی طرح ہی جو ڈسیڈنٹس تھے پیپلز پارٹی سے اور دوسری جماعتوں سے, انہوں نے وہ تھنک ٹینک کا ایک وہ نیا, یقیناً یہ بھی ان کا, میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا کہ تھاٹ پروسیس تو ان کا بالکل ایسا ہو سکتا ہے, لیکن ان کو ایک ٹیبل پہ بٹھانے والی بات میری سمجھ سے بالا تر ہے. مجھے اس کے پیچھے بھی چونکہ سٹیکس, بزنس سٹیکس بھی بہت ہائی ہیں شاہد صاحب کے پاکستان میں. دیکھیے پہلے تو ایئر بلو تھی 1998 میں چیئرمین پی اے سے, پھر ایئر بلو ہو گئی, پھر اب ان کے صاحبزادے یہاں پہ وہ مشہور کافی برانڈ کیا ٹم ہارٹن وہ بھی شروع کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بھائی لوگ ہیں, دوست ہیں, ہمارے ریاست کے جو بزرگ ہیں جنہیں میں شیشہ گر کہتا ہوں, وہی ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور یہ اسی طرح کی ایک اٹیمپٹ ہے جو آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن سے پہلے چودھری نثار صاحب کو بھی ایک جھنڈی دکھائی گئی تھی کہ آپ جیپ کا نشان لیں گے اور آپ کی پارٹی, آپ کے ساتھ جو لوگ ہم نے اٹیچ کرنے ہیں انہیں بھی ہم جیپ کا نشان الاٹ کریں گے, اور آپ کو ایک اچھی خاصی اسٹرینتھ مل جائے گی, اور آپ پریشر گروپ بنیں گے, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی, اور آپ پرائم منسٹر آ جائیں گے. مجھے یہ وہی ریپیٹ لگ رہا ہے, اور اگر ایسا ہے بھی تو شاید حقان عباسی صاحب کو شاید وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہوں جس کے لیے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں یا فیوچر میں کر سکتے ہیں. یہی میری اس پہ ٹیک ہے, کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ پاکستان میں یہ بات اسٹیبلشڈ ہے کہ پاکستان میں پرسنالٹی سینٹرک ووٹ بینک بھی ہے اور پرسنالٹی سینٹرک پارٹیز بھی ہیں, اور آپ ان کا کلٹ جو ہے نا اتنے آرام سے نہیں توڑ سکتے. اور شاہد حقان عباسی صاحب کا, میں تو ان کا ویسے فین ہوں, لیکن ان کا کلٹ شاید اس لیول کا نہیں ہے کہ وہ کسی پارٹی کو ابھی بنا کے اور الیکشن میں لانچ کر سکے. جی بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ وہ اس لیول کی شخصی جو وہ ہوتی ہے نا پاکستان میں کرزما, یا آپ جو کہہ رہے ہیں لیڈرشپ کا وہ جو ہوتا ہے شاید وہ ان میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ باصلاحیت تو ہیں بحیثیت وزیر اعظم, اگرچہ کہ وہ چاہے ہائیبریڈ وزیر اعظم ہی کیوں نہ ہو, انہوں نے بڑی اچھی طریقے سے مینیج کیا تھا بڑے نامساعد حالات میں. تو وہ چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے, اور یہ کہ کابینہ کا معاملہ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ کو چلانا ہو تو اس میں تو وہ کافی ماہر ہیں. اس لحاظ سے بھی آپ کو پتا ہے جی بالکل بالکل, ہم تو شیشہ اس گروں وقت میں کو پسند آئی ہے کام. جی ویسے ان کی پرفارمنس کے بارے میں یہ عرض کر دوں, ہم تو اس وقت باقاعدہ یہ سیریس گفتگو کیا کرتے تھے کہ شاہد خاقان صاحب کی نیشنل اسمبلی میں پریزنس بہت اچھی ہے, ان کی کیبنٹ میٹنگ کا جو وہ کرتے ہیں اس کی ریشو اور اس کی پرفارمنس بہت اچھی جا رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہی ہینڈلز افیئرز گریسفلی, ٹھیک ہے نا, سب سے اہم بات یہ ہے. تو ان میں کوالٹیز تو ہیں, لیکن چونکہ پاکستان میں آپ کو جو ہے کرزمیٹک ہونے کے لیے اور اپنے گرد ایک کراؤڈ کو اکٹھا کرنے میں ذرا ٹائم لگتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اگر آج وہ پارٹی لانچ کرتے ہیں تو اتنا ٹائم ان کے پاس ہے کہ کم از کم اس الیکشن میں کوئی اچھا پریشر گروپ بنا سکے. ہاں شیشہ گر چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور وہ بھی اگرچہ اتنا آسان نہیں ہے, لیکن بہرحال ہو سکتا ہے. اس صورت میں شاید ان کا قرائے فعال نکل آئے.